المعصومين الذين أنعم الله عنهم وبالصلاة وأتاهم تغييرا ولعنة دائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الحكيم الحكيم. وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله. تمام تعریفیں اسے ذاتی پروردگار کے لیے جس ذات کے آگے کائنات کا عظیم لیڈر، کائنات کا سردار، میں یوں کہوں گے جن کی محبت میں کائنات بنائی گئی، وہ ہستی بھی اس پروردگار کے آگے سجدہ کر کے فرماتی ہے سبحان ربی الاعلی. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جن کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے موت بھی ہے، جن کے ہاتھ میں عزت بھی ہے تو ذلت بھی ہے، جو ہمیں مار بھی سکتا ہے زندہ بھی رکھ سکتا ہے. حالانکہ یوں کہوں کہ امام چہر امام زین العابدین علیہ السلام سے فرماتے ہوئے یہی دیکھا گیا ہے، یہی سنا گیا ہے کہ امام چہر فرماتے ہیں دنیا والوں سے مت گھبرائیں، چاہے وہ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہوں، کبھی ان سے آپ ڈرے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جسے زندگی عطا کرتا ہے، کائنات کا کوئی بھی انسان اسے موت نہیں دے سکتا. توجہ کریے گا اس معنی کو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں نے کہا عزت بھی ہے تو ذلت بھی ہے. اللہ مولانا میں سجاد فرماتے ہیں اللہ جسے عزت دینا چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص اسے ذلیل نہیں کر سکتا. ہے نا بابا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے اپنا نمائندہ بناؤں اور لوگ جسے اپنا نمائندہ بنائیں، میرے بنائے ہوئے نمائندے کو آپ مٹی پہ بٹھائیں اور تیرا نمائندہ بنا ہوا اگرچہ منبر پر بیٹھ جائے، اگر میں اللہ اس اپنے بنائے ہوئے نمائندے کے آگے تمہارے بنائے ہوئے کو منبر پر بیٹھا ہے، تمہارے بنائے ہوئے نمائندے کو اپنے مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے نمائندے آگے میں شرمسار نہ کروں نہ جھکاؤں تو میں اللہ عادل ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، کائنات والوں نے الیکشن کروا کے جن کو ممبروں پر بٹھا دیا، جب کوئی بھی شریعت کا مسئلہ آ جاتا تو وہ کہاں چلے جاتے تھے؟ پریشان ہو جاتے تھے اور وہاں چلے جاتے تھے جہاں پر علی بن ابی طالب جیسا امام یہودیوں کے باغوں میں کھجوروں کی جڑوں کو کھود رہا ہوتا تھا. وہ اللہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا تھا جس کو میں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، تم جس کو بناتے ہو تم بنا کر اس کو منبر پر بٹھاؤ، میں بناؤں تم اس کو زمین پر بٹھاؤ، لیکن میں تمہارے بنائے ہوئے نمائندے کو اپنے بنائے ہوئے نمائندے کے آگے چھکا کے رکھتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہوا. کیا ماشاءاللہ آپ تو علیہ میں جانتے ہیں، ماشاءاللہ ہر حدیث سے سنتے آئے ہیں. ہوا کیا؟ مولا کائنات کی خدمت
بعد میں کام کر رہا ہے، تو امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے اگر سوالی بن کے آئے ہو، سوال لکھ کے آئے ہو، تو علی ابن ابی طالب کیونکہ حقیقی نمائندے خدا ہے، ان کے جوابات تحریری ہو چکے ہیں، جو لفافے بندے ہیں اس میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، عدل وعدہ ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس کے آگے امام علی ابن ابی طالب جیسی ہستی سجدے میں جھک جاتی ہے، امام جیسی ہستی آگے سجدے میں جھک جاتی ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے آگے جس کے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اطہر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز عشاء پڑھنے کے بعد سجدہ شکر میں چلی جاتی، سجدہ شکر جیسے بجا لاتی، نماز تہجد کا وقت ہو جاتا، کس کے آگے جھک جاتی؟ اللہ کے آگے جھک جاتی، نماز تہجد کا وقت ہو جاتا، سجدے میں چلی جاتی، بس سجدے میں اللہ کا شکرانہ ادا کرتی، نماز تہجد کا وقت ہو جاتا، سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی پروردگار کتنی رات چھوٹی کر دی ہے، تیرے دن سے میں تو تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد اتنا سجدہ شکر میں چلی جاتی، نماز تہجد کا وقت ہو جاتا، لیکن بی بی کہتی میں تو تیرا تیرے دل سے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے آگے جن کا شکر ادا کرنے کے لیے خاتون جنت ہمیشہ پیش ہوئی۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے آگے جس کے آگے امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی بھی جھکتی ہے۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس کے آگے امام حسین علیہ السلام اپنا سر دینے کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ یہی ہے پروردگار۔ اصل میں حقیقی عبادت ہے کیا؟ اصل عبادت یہی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، تاکہ جو بھی احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، حقیقت ہم تو فخر کرتے ہیں، یقین مانیں۔ ابھی میرا واٹس ایپ پہ بحث چل رہی ہے اور نہ جانے کیسے سوالات آ رہے تھے، میں نے کہا الحمدللہ کیوں نہ ہم فخر کریں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جن سے ہم اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہم فخر کریں کیونکہ ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے جس میں ہمارے چلنے کا ڈھنگ امام نے بتایا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم فخر کریں، کیوں نہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو کیونکہ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ موجود ہے، صحیفہ علویہ موجود ہے، صحیفہ سجادیہ موجود ہے۔ جب بھی پریشان ہو جاتے ہیں ہم یہ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں، جو راستہ یہ ہے کتابیں بتاتی ہیں، ہم وہ راستہ اپناتے ہیں، ہم اسی کا راستہ مل جاتا ہے۔ اس لیے فخر کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کا محبوب بنایا۔ سلام پڑھیں محمد وعلیہ یہ ہماری کوتاہی ہے، وَإِلَّا اللہ کو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ہر جمعے میں یہی کرتا ہوں کہ اللہ کو پڑھنے میں اللہ کی محبت رکھ کر دل میں تبھی اللہ کے آگے آ جائیں، پھر دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کبھی ایک نعمت کو اللہ کی ایک نعمت کو غور سے دیکھا ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمات دی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صحت خراب ہو جاتی ہے تو عارضی بیماری کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ کھائیں، یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ کھائیں۔ امام زینب یہ تو فرما رہے مجھے تعجب ہے اولاد آدم پر۔ میں نے حدیث پہلے بھی پڑھی ہے، مجھے تعجب ہے اولاد آدم پر۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کے کہنے سے حلال چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے کہنے سے حرام نہیں چھوڑ دیتے۔ میں یہ حدیث پڑھ چکا ہوں پہلے، لیکن وضاحت میں اپنی طرف سے تھوڑی سی کر رہا ہوں۔ وہ میں نے کیسے امام نے فرمایا کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے کہنے سے حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پہ حرام
ڈاکٹر کیا کہیں گے قبلہ آپ کی مت کھانا گھی مت کھانا آئل کی نصیب نہیں ہے بھائی کیوں کیونکہ تمہیں اٹیک ہوا یہ تیرے لیے خطرناک ہے اب یہ بتائیں یہ حلال ہے یا یہ حلال ہے اور اگر شوگر کا کوئی مریض ہو اسے کہا جائے گا کہ آپ مٹھائی مت کھائیں میٹھی چیزیں مت کھایا کریں مٹھائی مت کھایا کریں اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے مٹھائی مت کھائیں کیوں بھائی کیونکہ آپ شوگر کے مریض ہیں یہاں مر سکتے ہیں بھائی حلال یا حرام حلال اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نمک مت کھایا کریں یہ توجہ کی بات ہے یہ ہمارے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم اپنے جیسے انسان کے کہنے پر حلال چیز چھوڑ دیتے ہیں اپنے جیسے انسان اب بلڈ پریشر کا مریض ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے نمک نہیں کھانا نمک کی نصیب نہیں کرنا پھر یہ تیرے لیے جان دے والی نقصان دے ہم نمک کھانا چھوڑ دیتے مولا نے اس وجہ سے تو کہا کہ مجھے طالب ہے اولاد آدم پر جو ایک ڈاکٹر یا حکیم کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑنا چھوڑ دیتے کہ یہ نہ کھائے اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے اللہ کہتا ہے سود نہیں کھاؤ ماشاءاللہ سود نہیں کھائیں گے خاتمہ کیسے ہوگا اللہ کہہ رہا ہے رشوت مت لو اور راشی کون ہے لینے والا دینے والا دونوں ہی جہنمی لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہیں اللہ معاف کریے گا ایک شرعی مسئلہ تھا ہماری روزی بنی ہوئی تھی یہ روزی نہیں ہے اس روزی کو خود جہنمی بنا رہے ہو رشوت لے کے روزی خرید لے اللہ کہہ رہے جھوٹ مت بولو ماشاءاللہ بڑھ جاتی خاتمہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ ایسی ٹیبلٹ ہے جو خاتمہ کر دیتی ہے غیبت نہیں کرو اللہ کہہ رہے غیبت نہیں کرو ماشاءاللہ کر دیتے یہ جس کچہری میں غیبت نہیں وہ کچہری نہیں ہے آج کے دور پہ ویسے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علی رضا علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں نصیحت اپنے مومنوں کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں آپ لوگ مجلس سے کرتے ہو گفتگو کرتے ہو ایک جگہ کچہری کرتے ہو وہ نے کہا ہاں مولا ہم کرتے ہیں کہا کہ اس میں ہماری گفتگو ہوتی ہے ہم اہل بیت کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے کہنے پر جو عمل کرتے مولا تذکرہ ہی آپ کا ہوتا ہے تو مولا نے کہا اللہ اس کچہری اس مجلس کے کرنے والوں پر رحم کرے اور ان کے درجات بلند کرے جو ہمارے امراء کو ہمارے جو اعمال کو اپنی کچہری میں روشن کر دے ہم اماموں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ اس نے اس کی غیبت کی اس نے اس کی غیبت کی اس نے اس کی غیبت کی یہ جمعہ خطبہ پڑھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم تک نصیحت پہنچے اور نصیحت نہ کریں نصیحت نہ بتائیں تو پھر روزے قیامت امام زمانہ کہتے ہیں ہم مجرم ہیں اس وجہ سے ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ تک یہ عرائض پیش کریں انشاءاللہ پروردگار سب سے پہلے وہ جو گناہگار ہو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ہم سب